لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. بنی امیہ کے موضوع پر سلسلہ بیان جاری ہے. گزشتہ تقریر میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی مخالفت کی، آپ کی خلافت اور بیعت سے انکار کیا، اور کس طرح آپ کے لشکر کی اکثریت کو رشوت دے کر اور مال و دولت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا، اور آخرکار کس طرح آپ کے قتل کا انتظام کیا. لہٰذا آئیے اب سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے. وہ افراد کہ جو آج بھی معاویہ کو امیر المومنین کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ان کی خدمت میں اب ہم علامہ ابن اسیر جزری کی کتاب تاریخ کامل سے ایک واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو ان کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے. مشہور مورخ ابن اسیر کا بیان ہے کہ جب معاویہ کے لیے امر خلافت مستحکم ہو گیا اور سعد ابن ابی وقاص کہ جو اہل سنت والجماعت حضرات کی روایات کے مطابق عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور یہ شورا کے ان 6 افراد میں سے تھے کہ جن کے نام حضرت عمر نے تیسری خلافت کے موقع پر پیش کیے تھے. لہذا جب سعد ابن ابی وقاص اس کے پاس آئے تو انہوں نے بادشاہ کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے اسے سلام کیا. اس پر معاویہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اے ابو اسحاق، اگر تم امیر المومنین کہہ کر مجھے مخاطب کرتے اور کہتے کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، تو تمہارا کیا بگڑتا؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا، کیا یہ بات آپ خوش ہو کر کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم، جس دھاندلی سے آپ نے خلافت حاصل کی ہے میں اسے اپنے لیے کبھی پسند نہ کرتا اور حقدار کو اس کے حق پر برقرار رکھتا. یہ واقعہ اور یہ ملاقات جو ہے یہ تاریخ کامل ابن اسیر کے اس حصے میں موجود ہے کہ جہاں پر علامہ ابن اسیر جزری نے 41 ہجری 41 ہجری کے واقعات جہاں پہ لکھے ہیں، انہی کے ذیل میں یہ واقعہ موجود ہے. سامعین، تو اس عبارت میں ہم نے دیکھا اور اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ سعد ابن ابی وقاص جیسی ہستی کہ جو اہل سنت والجماعت حضرات کے یہاں معتبر ہے اور عشرہ مبشرہ میں ان کی روایات کے مطابق ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ اصحاب شورا میں سے تھے، اور وہ ان افراد میں سے تھے کہ جو حضرت عمر کے خیال کے مطابق تیسرے خلیفہ کے طور پر منتخب کیے جانے کے قابل تھے. تو وہ ہستی جب معاویہ کو امیر المومنین اس کے دور میں نہیں کہہ رہی، تو آج یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اسے امیر المومنین کے لقب سے یاد کر رہے ہیں، اور آیا ان کا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط؟ یہ وہی افراد ٹھنڈے دل سے غور کریں تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا. بہرحال اب ہم مولانا ابو العلا مودودی کی 2 عبارات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی مشہور کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھی ہے. اور یہ مولانا ابو العلا مودودی گزشتہ صدی کے معتبر اور مستند علماء اہل سنت والجماعت میں سے تھے. انہوں نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں معاویہ کے متعلق بہت سارے ایسے حقائق کا اعتراف کیا ہے کہ جن کا ذکر ہم گزشتہ تقریروں میں کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. مگر فی الحال یہاں پر 2 ایسی حقیقتیں
اور دو ایسے موضوع کہ جو اہم ترین ہیں، ان کا ذکر ان کی کتاب کی عبارت کے ذریعے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، کہ جن میں سے ایک تو موضوع ہے وہی بری رسم جو معاویہ نے جاری کی تھی کہ ممبروں سے اور خصوصاً نماز جمعہ کے خطبوں میں حضرت علیہ السلام کو برا بھلا کہنا، اور اس نے جو حکم دیا تھا اور اس کے حکم کے مطابق اس کے گورنروں اور عاملوں نے اپنے اپنے صوبوں میں اپنے اپنے شہروں میں حضرت علیہ السلام کو برسر ممبر برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی پیروی میں اور یہ رسم اس کے خاندان میں اس کے بعد میں بھی تقریباً 70 سال تک جاری رہی، اور 70,000 ممبروں سے مسلسل بنی امیہ کی خلافت کے دوران میں معاویہ کے بعد میں یہ سلسلہ جاری رہا، اور برسر ممبر خصوصاً جمعہ کے خطبوں میں حضرت علیہ السلام کو برا بھلا کہا جاتا رہا اور معاذ اللہ آپ کو گالیاں دی جاتی رہی۔ اور یہ حقیقت جو ہے یہ ہم نے اپنی گزشتہ تقریروں میں 6 صدی ہجری کے عالم دین علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کی کتاب شرح نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو اس پر یقین نہ آئے، لیکن مولانا مودودی کے جو آج کے جدید دور میں انتہائی مشہور و معروف ہیں اور اہل سنت والجماعت حضرات کے یہاں ان کا ایک بہت اچھا مقام اور مرتبہ ہے، اور ان کی کتاب خلافت و ملوکیت بہت زیادہ مشہور ہے، اسی کتاب کی عبارت میں ہم آپ کو یہ حقیقت اس کے حوالے سے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا موضوع ہے وہ زیاد ابن سمیہ کا، معاویہ کا زیاد ابن سمیہ کو اپنا بھائی بنانا اور اپنے خاندان میں شامل کرنا، اپنے خاندان میں اسے ملحق کرنا، جو کہ اصطلاح کے زیاد ابن سمیہ کے عنوان سے کتب اسلامیہ میں یہ موضوع پایا جاتا ہے۔ تو معاویہ نے جو زیاد ابن سمیہ کو اپنا بھائی بنایا، کہ جو دراصل ابو سفیان اور سمیہ کے ناجائز جنسی تعلقات سے پیدا ہوا تھا اور ولد الحرام اور زنا زادہ تھا، اس کو ابو سفیان کا بیٹا ثابت کر کے اس کو اپنا بھائی ثابت کرنا اور پھر اپنے خاندان میں اسے ملحق کرنا اور اس طریقے سے اس کی خدمات کو حاصل کرنا، یہ جو فعل ہے اس کے متعلق بھی علامہ مودودی کی عبارت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام پر سب سے پہلے جو اس نے سب و شتم کی روایت قائم کی اور یہ رسم کو جاری کیا، اس کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں عبارت پیش کرتے ہیں۔ تو مولانا ابو العلا مودودی لکھتے ہیں، ایک نہایت مکروہ بدعت جو حضرت معاویہ کے عہد میں شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کی بوچھار کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں برسر ممبر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور حضرت علی علیہ السلام کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار ان گالیوں کو سنتے تھے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار، انسانی اخلاق کے بھی درکنار تھا، اور خاص طور سے جمعہ کے خطبے کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین اور اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا فعل تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایت کی طرح اس روایت کو بھی بدلا۔ یہ جو عبارت ہے یہ مولانا ابو العلا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے پیج نمبر 100 پہ درج کی ہے۔ لہذا سامعین، اس کتاب کی اس عبارت سے اچھی طریقے سے ثابت ہو گیا کہ وہ حقیقت کی جسے ہم نے اکثر اوقات اس کا ذکر کیا کہ معاویہ نے ایک ایسی بری رسم جاری کی اور اس کا حکم دیا، اور اس کے بعد میں اس کے دور میں اس کے بعد میں مسلسل 70 سال تک 70,000 ممبروں پر خلافت بنی امیہ کے دوران میں یہ بری رسم جاری رہی، اور حضرت علیہ السلام کو سب و شتم کیا گیا، انہیں برا بھلا کہا گیا اور معاذ اللہ انہیں گالیاں دی گئی۔ لہذا یہ جو حقیقت ہے یہ خود آج کے جدید دور کے اور گزشتہ صدی سے تعلق رکھنے والے مولانا ابو العلا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت سے ثابت ہو گئی، اور اب ان لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ سوچیں کہ وہ کس طرح معاویہ سے اپنی عقیدت کے رشتے کو جوڑ سکتے ہیں۔ اور اصطلاح کے زیاد ابن سمیہ کے متعلق مولانا مودودی لکھتے ہیں، زیاد ابن سمیہ کا استلحاق بھی حضرت معاویہ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ زیاد طائف کی ایک لونڈی سمیہ نامی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ لوگوں کا بیان یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں
حضرت معاویہ کے والد جناب ابو سفیان نے اس لونڈی سے زنا کا ارتکاب کیا اور اسی سے وہ حاملہ ہوئی۔ حضرت ابو سفیان نے خود بھی ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زیاد انہی کے نطفے سے ہے۔ جوان ہو کر یہ شخص اعلیٰ درجے کا مدبر، منتظم، فوجی لیڈر اور غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ثابت ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے خلافت میں وہ آپ کا زبردست حامی تھا اور اس نے بڑی اہم خدمات انجام دی تھیں۔ ان کے بعد حضرت معاویہ نے اس کو اپنا حامی و مددگار بنانے کے لیے اپنے والد ماجد کی زناکاری پر شہادتیں لیں اور اس کا ثبوت بہم پہنچایا کہ زیاد انہی کا ولد الحرام ہے۔ پھر اسی بنیاد پر اسے اپنا بھائی اور اپنے خاندان کا فرد قرار دے دیا۔ یہ فعل اخلاقی حیثیت سے جیسا کچھ مکروہ ہے وہ تو ظاہر ہی ہے، مگر قانونی حیثیت سے بھی یہ ایک صریح ناجائز فعل تھا، کیونکہ شریعت میں کوئی نسب زنا سے ثابت نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم موجود ہے کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، اور زانی کے لیے کنکر پتھر ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے اسی وجہ سے اس کو اپنا بھائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس سے پردہ فرمایا۔ لہذا سامعین، یہ جو عبارت ہے یہ علامہ مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے پیج نمبر 162 اور 163 پہ درج کی ہے۔ لہذا اس میں ہم نے دیکھا کہ زیاد جو کہ دراصل ابو سفیان اور سمیہ کے ناجائز جنسی تعلقات کے نتیجے میں حرام طریقے سے زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا، اور جس کے بارے میں خود آن حضرت کا حکم ہے کہ زنا سے کوئی نسب ثابت نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود اس شرعی قانون اور آن حضرت کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہوئے معاویہ نے، کیونکہ وہ زیاد جوان ہو کر ایک بہت زیادہ اچھی صلاحیتوں کا حامل تھا اور اس میں بہت ساری اچھی صلاحیتیں پائی جاتی تھی، وہ اعلیٰ درجے کا مدبر، منتظم، فوجی لیڈر اور غیر معمولی قابلیتوں کا حامل تھا، تو اس بنیاد پر زیاد کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اور اس کی خدمات کو اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے معاویہ نے یہ کیا کہ اس کے نسب کو اپنے نسب سے ملا لیا اور اس کو ابو سفیان کا بیٹا ثابت کیا، باقاعدہ لوگوں سے گواہیاں لی اور لوگوں سے اس بات کا اعتراف کروایا کہ یہ ابو سفیان کے زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اور اس طریقے سے یہ ابو سفیان کی اولاد ہے، اور لہذا ابو سفیان یعنی کی اولاد ہے، یعنی میرا بھائی ہے۔ اس طریقے سے معاویہ نے اس کو اپنا بھائی بنا کر ثابت کر کے اپنے خاندان میں شامل کر کے اس کی خدمات کو حاصل کیا اور اس سے اب کام لیا، اور یہ تمام چیزیں جو تھی یہ اخلاق اور کردار کے حساب سے بھی غلط تھی اور شریعت اور قانون کے حساب سے بھی غلط تھی، جس کے بارے میں خود علامہ مودودی نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور اب سامعین، آخر میں ہم یہ بھی بتا دیں کہ یہ زیاد وہی ہے کہ جو عبید اللہ کا باپ ہے، کہ جو عبید اللہ ابن زیاد کے جو واقع کربلا میں کوفہ و بصرہ کا گورنر تھا، کہ جس کا نام اکثر آتا ہے ابن زیاد کے طور پر جو زیادہ مشہور ہے، دراصل اسی زیاد کا بیٹا عبید اللہ، کہ جو عبید اللہ ابن زیاد یا ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے، اور واقع کربلا کے موقع پر یزید کی طرف سے یہ کوفہ و بصرہ کا گورنر تھا، اور اس نے وہ لشکر کے جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے کربلا روانہ کیا تھا، اس لشکر کا سردار اس نے عمر ابن سعد کو بنایا تھا۔ لہذا واقع کربلا کے پس منظر میں یہ تین نام ایسے ہیں کہ جو اس واقع کربلا اور قتل امام حسین علیہ السلام کے ذمہ دار ہیں، کہ جن کی چین آف اتھارٹی اس طریقے سے تھی کہ پریکٹیکلی کربلا میں جو لشکر موجود تھا کہ جس نے ظلم و ستم کیا، اس لشکر کا سردار تھا عمر ابن سعد، کہ جو یہی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، کہ جس کا ذکر ابھی ہم نے اس سے تھوڑی دیر پہلے کیا۔ اور پھر اس کے اوپر جو اس کا باس تھا اور اس کا حاکم اور سردار تھا وہ تھا عبید اللہ ابن زیاد، کہ جو کربلا کے اطراف میں کوفہ اور بصرہ وغیرہ کے جو صوبے تھے اس کے زیر تسلط تھے، اور یزید نے کہ جو شام میں بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت اس نے جو خلافت اور حکومت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ اور کوفے کا گورنر بنا کے بھیجا تھا اسی امام حسین علیہ السلام کے معاملے کو طے کرنے کے لیے۔ لہٰذا عبید اللہ ابن زیاد جو تھا وہ کوفہ و بصرہ کا حاکم اور گورنر تھا، کہ جس نے وہ لشکر تیار کر کے کربلا میں بھیجا تھا، کہ جس کا سردار عمر ابن سعد تھا۔ لہٰذا واقع کربلا کے لشکر کا سردار عمر ابن سعد
عمر ابن سعد کا سردار اور آقا عبید اللہ ابن زیاد، اور عبید اللہ ابن زیاد کا سردار و آقا یزید۔ لہذا یہ تین نام ایسے ہیں، یہ تین افراد ایسے ہیں کہ جن کی چین آف اتھارٹی اس طریقے سے ہے کہ یزید نے حکم دیا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے معاملے کو طے کرے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے، جو کہ کوفہ و بصرہ کا گورنر تھا اور یزید نے اسے بنایا تھا خاص اسی وجہ سے، اس نے پھر ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی سرداری عمر ابن سعد کو دی اور یہ حکم دیا کہ جا کے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرے اور ان سے بیعت لے، یا تو بیعت لے یا انہیں قتل کرے۔ لہٰذا یہاں پر یہ جو تاریخی کردار ہیں ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ عمر ابن سعد، جو ابن سعد کے نام سے مشہور ہے، جو کربلا کے لشکر کا سردار تھا، وہ اسی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا کہ جو شورا کے 6 افراد میں جس کا شمار ہوتا ہے اور عشرہ مبشرہ میں جس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کی یہ روایت ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اور عبید اللہ ابن زیاد اسی زیاد کا بیٹا تھا کہ جو زیاد ابن ابی یا زیاد ابن سمیہ یا زیاد ابن ابو سفیان کے نام سے مشہور ہے، کہ یہ دراصل ابو سفیان کی ناجائز اولاد تھا زیاد، اور اس کا بیٹا عبید اللہ کوفہ و بصرہ کا گورنر تھا۔ اور پھر یزید تو سب جانتے ہی ہیں کہ معاویہ کا بیٹا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ تمام چین آف اتھارٹی ہے کہ جس میں یہ تمام مشہور ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر چونکہ آ گیا تو اس کا کلیریفیکیشن بھی ضروری محسوس ہوا۔ بہرحال اب سامعین، ہم نے دیکھا اب گزشتہ تقریروں میں کہ معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، کس طرح انہیں قتل کروایا، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، کس طرح ان کے قتل کا انتظام کروایا۔ اب ان تمام باتوں کی بنیاد پر جب ہم شیعہ معاویہ سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے بیزاری اختیار کرتے ہیں تو اہل سنت والجماعت حضرات ہمیں اس میں سے بعض افراد ہمیں مجرم قرار دیتے ہیں اور ہمارے اس فعل کو غلط سمجھتے ہیں۔ لیکن اب ہم جو حقیقت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس حقیقت کی بنیاد پر عدل و انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت حضرات بھی معاویہ سے نفرت کریں اور اس سے بیزاری اختیار کریں اور کسی بھی طریقے سے اسے امیر المومنین، کاتب وحی، خالد المومنین وغیرہ کہہ کر اس سے عقیدت نہ جوڑیں، کیونکہ معاویہ نے نہ صرف حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو شہید کروایا بلکہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد ابن ابو بکر کہ جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے سگے، ان کا قتل اس نے کس طرح کروایا، گدھے کی کھال میں سلوا کر زندہ جلوا دیا۔ اور اب جو ہم حقائق پیش کرنے جا رہے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ معاویہ نے نہ صرف یہ کہ محمد ابن ابو بکر بلکہ ان کے دوسرے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر کہ جو حضرت عائشہ کے دوسرے بھائی تھے اور حضرت ابو بکر کے دوسرے بیٹے تھے، اور خود حضرت عائشہ کہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی اور ام المومنین اور اہل سنت والجماعت حضرات میں انتہائی معزز و محترم، ان کا بھی قتل معاویہ نے کروا دیا۔ لہٰذا حضرت ابو بکر کی 3 اولاد، محمد ابن ابو بکر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، عائشہ بنت ابو بکر، یہ حضرت ابو بکر کی 3 اولاد کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی کو بھی معاویہ نے قتل کروایا۔ تو اس بنیاد پر کم سے کم اہل سنت والجماعت حضرات کو اس سے بیزاری اختیار کرنی چاہیے اور اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ لہٰذا آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ اور معاویہ کے تعلقات شروع میں کیسے تھے اور آخر میں اس کا انجام کیا ہوا، اور معاویہ نے آخر میں کس طرح حضرت عائشہ کو قتل کرایا۔ تو اب ہم جلدی بہت سارے حقائق حوالوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ عروہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ معاویہ حضرت عائشہ کا بڑا خیال رکھتا تھا اور شروع میں اس نے ایک موقع پر ام المومنین کو 1 لاکھ درہم بھی دیے تھے۔ یہ جو حقیقت ہے یہ تاریخ ابن کثیر کے 7 والیوم کے پیج نمبر 36 پر اور مستدرک حاکم کے 4 والیوم کے پیج نمبر 13 پر اور ابو نعیم اصفہانی کی کتاب حلیۃ الاولیاء کے پیج نمبر 47 پر موجود ہے۔ اور ابن کثیر نے عطا سے یہ روایت کی ہے کہ جب حضرت عائشہ مکہ میں تھیں تو معاویہ نے ان کے پاس ایک ہنسلی بھیجی تھی جس کی قیمت 1 لاکھ درہم تھی، اور یہ حقیقت تاریخ ابن کثیر کے 7 والیوم کے پیج نمبر 127 پہ موجود ہے۔ اور ابن سعد کہ جس کی کتاب طبقات ابن سعد بہت مشہور ہے اور قدیم ترین کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کے مؤلف ابن سعد کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ نے منظر بن عبداللہ نامی ایک شخص سے فرمایا کہ اگر میرے پاس اس وقت کچھ رقم ہوتی تو میں تمہیں 10,000 درہم دے دیتی۔ یہ بات معاویہ کو معلوم ہوئی تو اس نے اسی دن شام ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس ایک بڑی رقم بھجوا دی اور انہوں نے منظر کو 10,000 درہم دے دیے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ طبقات ابن سعد کے 5 والیوم کے پیج نمبر 18 پر موجود ہے۔ چنانچہ سامعین، اسی طرح بنی امیہ کے تمام دولت مند اور سرمایہ دار افراد جو تھے وہ حضرت عائشہ کا خاص خیال رکھتے تھے اور درہم و دینار کے ساتھ
مختلف قسم کے تحائف ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے، اور ان تمام کا ذکر امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند کے جو مسند امام احمد ابن حنبل کے نام سے مشہور ہے اس کے 6 والیوم کے پیج نمبر 77 پر ان میں سے اکثر کا تذکرہ کیا ہے۔ اور علامہ ابن جریر طبری کہ جن کی تاریخ طبری بہت مشہور ہے، وہ لکھتے ہیں کہ معاویہ اور حضرت عائشہ کے درمیان میں پہلی تلخی اور پہلی ناگواری اور ان کے تعلقات جو اچھے تھے اس کے بگڑنے کا سبب صحابی رسول حجر ابن ادے کے قتل سے پیدا ہوا، اور جب معاویہ نے صحابی رسول حجر ابن ادے کو قتل کروایا تو حضرت عائشہ سخت ناراض ہوئیں اور انہوں نے معاویہ سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے۔ لہذا بعد میں یہ حقیقت جو ہے یہ تاریخ طبری کے 6 والیوم کے پیج نمبر 156 پہ موجود ہے۔ اور بعد میں جب معاویہ یزید کی بیعت کے سلسلے میں مدینہ آیا اور حضرت عائشہ سے اس نے ملاقات کی تو پہلی گفتگو جو معاویہ اور حضرت عائشہ کے درمیان میں ہوئی وہ حجر ابن ادے کے بارے میں تھی۔ اس گفتگو نے تلخی کے ساتھ یہاں تک طول کھینچا اور بات یہاں تک بڑھ گئی کہ معاویہ کو کہنا پڑا کہ میرے اور حجر کے معاملے کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ روز قیامت ہم دونوں اپنے رب سے ملیں۔ اور یہ ملاقات اور یہ جو بات ہے یہ کتاب الاستیاب کے 1 والیوم کے پیج نمبر 134 پر اور کتاب اسد الغابہ کے 1 والیوم کے پیج نمبر 386 پر موجود ہے۔ بہرحال پھر اب یہاں پر حجر ابن ادے کے قتل کے معاملے میں معاویہ اور حضرت عائشہ کے درمیان میں تلخی پیدا ہو چکی تھی، ناگواری پیدا ہو چکی تھی، تعلقات بگڑ چکے تھے، اور پھر ایک اور واقعہ ہوا کہ جس نے اس پر اور مزید اضافہ کر دیا، اور وہ یہ کہ جب وہ واقعہ دراصل حضرت عائشہ کے حقیقی بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر کا تھا کہ جب انہوں نے بیعت جدید کی مخالفت کی اور اس کے فوراً بعد ناگہانی طور پر وہ ختم کر دیے گئے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ جب عبد الرحمن نے یزید کی بیعت کی مخالفت کی اور معاویہ اور یزید کو برا بھلا کہا تو مروان ابن حکم نے انہیں گرفتار کرنا چاہا، مگر وہ بھاگ کر حضرت عائشہ کی جو ان کی بہن تھی ان کے گھر میں گھس گئے اور چھپ گئے۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ صحیح بخاری کے 3 والیوم کے پیج نمبر 126 پر موجود ہے۔ اور کچھ مورخین کا بیان ہے کہ جب لوگوں کو یزید کی بیعت پر آمادہ کرنے کے لیے مروان ابن حکم تقریر کر رہا تھا تو عبد الرحمن ابن ابو بکر نے غیظ و غضب کی حالت میں اٹھ کر کہا اور چیخ کر کہا، تو بھی جھوٹا ہے اور معاویہ بھی جھوٹا ہے، تم لوگ خلافت کو ہرقلی حکومت بنانا چاہتے ہو کہ ایک ہرقل کے مرنے پر دوسرا ہرقل اس کا جانشین بن جائے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ تاریخ کامل ابن اسیر کے 3 والیوم کے پیج نمبر 199 پر اور تاریخ ابن کثیر کے 4 والیوم کے پیج نمبر 236 پر اور اسی تاریخ ابن کثیر کے 8 والیوم کے پیج نمبر 89 پر موجود ہے۔ لہذا سامعین یہاں پر اب کیا ہوا کہ حجر ابن ادے کے قتل کے معاملے میں تو پہلے ہی تلخی پیدا ہو چکی تھی حضرت عائشہ اور معاویہ کے درمیان۔ بعد میں جب معاویہ نے یزید کی بیعت کی بات کی اور یزید کی خلافت کی بات کی اور اس کے لیے راہیں ہموار کرنے کی کوشش کی، لوگوں کے ذہن کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، تو اس موقع پر یزید کی خلافت اور بیعت کے معاملے پر حضرت عائشہ اور ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر نے مخالفت کی۔ ان کی اس مخالفت کو دیکھ کر اس نے ان دونوں کو قتل کروانے کا پلان بنا لیا اور آخرکار اس نے ان کو قتل کروا کے ہی رہا۔ اس میں سے عبد الرحمن ابن ابو بکر کے جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے ان کو بالکل ناگہانی طور پر اس طریقے سے قتل کروا دیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ کس نے کیا، کب کیا، کیسے کیا۔ بس اس مخالفت کے فوراً بعد ایک دن اچانک ان کی لاش لوگوں کو ملی۔ مگر حضرت عائشہ کا قتل اس نے جس طریقے سے کروایا معاویہ نے، اس کے بارے میں ہمیں باقاعدہ تاریخ حبیب السیر نامی کتاب میں ایک واقعہ، پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل موجود ہے کہ اس نے معاویہ نے حضرت عائشہ کا قتل کس طرح سے کرا ہے۔ لہذا وہ عبارت جو ہے وہ تاریخ حبیب السیر سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تاریخ اپنے الفاظ میں مختصر کر کے ہم اسے بیان کریں گے۔ تاریخ حبیب السیر میں یہ جو بات ہے، یہ واقعہ جو ہے، یہ حقیقت جو ہے، یہ انہوں نے اس کے لکھنے والوں نے ربیع الابرار ایک دوسری کتاب ہے اس کے حوالے سے اور تاریخ کامل ابن اسیر کے حوالے سے انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ جب معاویہ
اپنے فاسق و فاجر بیٹے یزید کی بیعت حاصل کرنے کی غرض سے مدینہ آیا، اور اپنے اس قیام کے دوران میں اس نے حضرت عائشہ سے ملاقات کی، تو حضرت عائشہ نے اس کے اس اقدام پر لعنت ملامت کی اور خوب کھری کھری سنائی اور اس کی شدید مخالفت کی۔ جواب میں معاویہ نے حضرت عائشہ کے ادب و احترام کو بالائے طاق رکھ کر ان کی شان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کی، اور اسی وقت اس نے حضرت عائشہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ کے گھر سے واپس آ کر اس نے ایک پلان تیار کیا، اور اس کے تحت وہ جس گھر میں رکا ہوا تھا اس نے اپنی قیام گاہ کے صحن میں ایک گہرا کنواں کھدوایا، اور اس کنویں کو گھاس پھوس وغیرہ سے بھر کر چھپا دیا تاکہ وہ نظر نہ آئے، اور اس پر آبنوس کی ایک خوبصورت کرسی رکھوا دی۔ جب یہ سارا انتظام مکمل ہو چکا تو دوسرے دن اس نے حضرت عائشہ کو اپنے یہاں بڑے ادب و احترام سے دعوت میں مدعو کیا، اور جب حضرت عائشہ تشریف لائیں تو معاویہ نے ان سے اسی آبنوس کی کرسی پر بیٹھنے کی درخواست کی جو ان کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ آخرکار حضرت عائشہ معاویہ کے چکمے اور فریب میں آ گئیں، اور جیسے ہی انہوں نے کنویں کی طرف قدم بڑھایا ویسے ہی اس کرسی کے ساتھ وہ اس کے اندر چلی گئیں، کیونکہ وہ دراصل کرسی گھاس پھوس کے اوپر رکھی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس گھاس پھوس کے نیچے وہ گہرا کنواں موجود تھا کہ جو معاویہ نے پہلے سے تیار کیا تھا، اور اس کنویں کو گھاس پھوس کے ذریعے بھر کے نظروں سے پوشیدہ کر دیا تھا، اور اس پر کرسی رکھ دی تھی تاکہ دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ زمین ہے جس کے اوپر ایک کرسی بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ جیسے ہی اس پر آپ نے بیٹھنے کی کوشش کی، وہ آپ اس کرسی سمیت اس کنویں میں آپ گر گئیں۔ اب حضرت عائشہ کے گرتے ہی معاویہ نے اس کنویں میں چونا بھروا کر اوپر سے پانی ڈلوا دیا، اور جب حضرت عائشہ اس طریقے سے ہلاک ہو گئیں تو اس نے پھر اس کنویں کو بھرا کر برابر کر دیا اور مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ سن 56 ہجری میں پیش آیا، اور یہ تمام پورا واقعہ جو ہے یہ تاریخ حبیب السیر کے فرسٹ والیوم کے پیج نمبر 137 پر موجود ہے، کہ جہاں پر انہوں نے ازواج رسول کے حالات درج کیے ہیں، اس کے ذیل میں یہ واقعہ موجود ہے۔ لہذا سامعین، ہم نے دیکھا کہ کس طرح معاویہ نے نہ صرف ہم شیعوں کے قریب قابل احترام اور معزز ہستیاں اور ہمارے پہلے اور دوسرے امام حضرت امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو قتل کروایا، بلکہ سنیوں کے نزدیک حضرت عائشہ کہ جو ام المومنین قابل احترام، عزت اور کی قابل اور ان کے بہت زیادہ عقیدت ان سے وابستہ ہے، ان کو بھی قتل کروانے والا اور ان کا بھی قاتل معاویہ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ حضرت عائشہ کو بلکہ ان کے دو سگے بھائی محمد ابن ابو بکر کو گدھے کی کھال میں سلوا کر زندہ جلوا دیا، اور عبد الرحمن ابن ابو بکر کو کچھ اس طریقے سے ہلاک کیا کہ لوگوں کو پتہ تک نہ چلا کہ کس نے کیسے کہاں کب ان کو ہلاک کیا۔ بہرحال لیکن تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ اس عبد الرحمن ابن ابو بکر کا قاتل بھی معاویہ ہی تھا، کیونکہ یہ قتل اور یہ جو جناب عبد الرحمن کی وفات ہوئی اور جو ان کا قتل ہوا تو یہ بالکل اس کے فوراً بعد ہوا کہ جب انہوں نے یزید کی بیعت اور یزید کی خلافت کی مخالفت کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ شواہد اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ اسی موقع پر مروان ابن حکم نے معاویہ کی طرف سے انہیں گرفتار کرنا چاہا، اور اس طریقے سے یہ تمام چیزیں اچھی طریقے سے ثابت ہوتی ہیں۔ لہذا اس بنیاد پر اب وہ افراد کہ جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اور جو معاویہ کو آج بھی اور ابھی تک اس سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اسے امیر المومنین، کاتب وحی، خال المومنین وغیرہ کے القاب سے یاد کر کے اس سے اپنی عقیدتوں کے رشتے کو جوڑتے ہیں، کم سے کم صرف اسی بنیاد پر کہ حضرت عائشہ کا بھی قاتل وہی ہے، ان کے دو سگے بھائیوں کا بھی قاتل وہی ہے، اس بنیاد پر ہی صحیح کم سے کم وہ اس سے دوری اختیار کریں، اس سے نفرت کریں، اس سے بیزاری کا اظہار کریں، اور اپنی عقیدتوں کے رشتے کو اس سے توڑ لیں۔ بہرحال اب یہ
اپنی اپنی مرضی ہے کہ جس کو جس سے جتنی محبت رکھنی ہے رکھے، اور جس کو جس کے ساتھ میں محشور ہونا ہو، جس کے گروہوں میں محشور ہونا ہو، وہ اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کا انتظام خود کر لے۔ سامعین، اب یہاں پر آ کر ہماری تقریر آج کی یہیں ختم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں سلسلہ بیان کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔